پہلے انہوں نے بل منگوایا ہے آ کے کہ آپ بل لائیں اپنا. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آپ کا بجلی کا جو معاملہ ہے وہ ہم سروے کر رہے ہیں اس پورے علاقے کا, تو اس لیے ہم ادھر آئے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ان گارڈ نے یہ بات کی ساری. دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے دوبارہ فون آیا اور یہ تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا ہوا تھا. 1 گھنٹہ ان کو آئے ہوئے ہو گیا تھا اور یہ 8 لوگ تھے. 8 لوگ اکٹھے آئے ہوئے ہیں اور سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو چیک کرنا ہے میٹر کو. گارڈ نے کہا آپ کر لیں چیک. تو انہوں نے چیک کرنا شروع کیا. تو اب دیکھیں میٹر جو ہوتا ہے نا گرین میٹر, یہ ہوتا ہے سولر کا میٹر. یہ آپ خریدتے ہیں پیسوں سے, آپ کو پتہ ہی ہوگا, وابڈا سے خریدا جاتا ہے. اب جب آپ ایک میٹر کے مالک ہیں اور وہ لوگ آئے ہیں, یہ پریکٹس ہی غلط ہے. کوئی بھی کرے اس کی پریکٹس ہی غلط ہے, چاہے لیسکو ہو چاہے کوئی بھی ہو. وہ آتے ہیں اور وہ آپ سے پوچھے بغیر, وہ جنگلہ تھا, جنگلے کے اندر وہ تھا, اس لیے کیونکہ یہ چوریاں ہو رہی ہیں اس علاقے میں, تو اس لیے وہ جنگلہ لگاتے ہیں, اس پہ لاک بھی لگاتے ہیں. اور یہ گرین میٹر اتار کے لے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا یہ ہمارا گرین میٹر بھی اتار کے لے گیا تھا ایک چور, اور اس نے مجھے ٹیکسٹ پہلے گارڈ کو کیا, اس کے بعد مجھے کیا. یہ کافی پہلے کی بات ہے. اور اس نے کہا جی یہ ادھر دبا دیا ہے, یہاں پہ ہم نے دبا دیا ہے, تو آپ اتنے پیسے دے دیں تو یہاں سے جا کے ہم آپ کو ایگزیکٹ جگہ بتائیں گے, وہ گرین بیلٹ ہے وہاں دبایا ہوا ہے, وہاں سے نکال لیجئے گا. تو اس لیے اس کے بعد وہ جنگلہ بھی اور لاک لگا دیا ہوا تھا, اور گارڈ تاکہ ایک دم کوئی آگے نہ کر سکے اور گارڈ دیکھ بھی سکے اس کو. اب انہوں نے پہلے لاک توڑا, پھر جنگلہ توڑنے کی کوشش کی. گارڈ نے ان کو کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ. اب یہ انہوں نے آگے سے بدتمیزی کرنی شروع کر دی. اب یہ گارڈ نے مجھے جب بتایا آخری دفعہ کہ جی یہ ہو رہا ہے, تو میں نے ایک لڑکے کو بھیجا اور میں نے کہا ذرا پتہ کر کے آؤ یہ کیا کر رہے ہیں. وہ لڑکا دوبارہ گیا اور انہوں نے پھر کہا کہ جی یہ تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, ہم نے تو صرف چیکنگ کرنی ہے اور ہم چلے جائیں گے. وہ میں نے اسے پھر کہا, میں نے کہا چلو یار کوئی بات نہیں, آپ واپس آ جاؤ, ہم کوئی کام کر رہے تھے. وہ اس کے بعد مجھے فون آتا ہے کہ یہ انہوں نے میٹر اتار لیا ہے اور میٹر کے ساتھ پتہ نہیں کیا لگے ہوئے کرنے ہیں, کوئی چیکنگ کر رہے ہیں, کوئی میگنیفائنگ گلاس لگا رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں. اب دیکھیں میں تو ان چیزوں کو نہیں جانتا, یہ کیا ہوتا ہے گرین میٹر, کیا ہوتا ہے, یہ کیسے ورک کرتا ہے, اور یہ کیا کر رہے تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا. لیکن ایک بات پتہ ہے کہ جب آپ کو دوبارہ اس بندے کو جو میں نے بھیجا اور اس نے جا کے ان سے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی ہم تو سمجھتے ہیں کہ ادھر سے چوری ہو رہی ہے. جیسے اس نے مجھے کہا نا, مجھے چڑھ گیا غصہ, کیونکہ چوری جو ہے نا جی, وہ میرے لیے, میرے والدین پروفیسر تھے, ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں, اور سب سے بڑی بات ہی عزت داری کی ہوتی ہے, اور آپ کی سارے مڈل کلاس کے لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے عزت ہی سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہاں بڑے بڑے چور ہیں, اربوں روپیہ کروڑوں روپیہ بناتے ہیں, اور ان کی عزت ہو نہ ہو وہ خود ہی بن جاتی ہے پیسوں سے, لیکن مڈل کلاس کے بعد اپنی عزت ہوتی ہے. سر مجھے چڑھ گیا غصہ, میں نے کہا اچھا میں آتا ہوں. میں وہاں گیا اور میں نے نارمل گاڑی جا کے کھڑی کی. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ پتہ نہیں کس پہ چڑھانے کی کوشش کی. میں بدماش ہوں, ساری عمر میڈیا میں رہا ہوں, آپ کے جتنے بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں وہ مجھے جانتے ہیں اچھی طرح. سیاسی پارٹی عام لوگوں کی بنا رہا ہوں, میں گاڑی کیوں چڑھاؤں گا. ہاں گاڑی میں نے جا کے کھڑی جب کی ہے تو ان کے پاس جا کے کھڑی کی ہے, کیونکہ میں نے گاڑی سے ان سے بات کی. میں نے ان سے کہا کہ آپ کون ہیں بھائی, کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم جی یہاں پہ اس لیے آئے ہوئے ہیں کیونکہ یہ چوری ہو رہی ہے. اس بات پہ مجھے پھر بڑا غصہ چڑھا. میں اترا, میں نے اسے جائے گا یار کون سی چوری ہو رہی ہے ادھر. کہتا ہے جی ہم میٹر لے کے جا رہے ہیں. میں نے کہا میٹر نہیں آپ لے کے جا سکتے. یہاں سے بات سٹارٹ ہوئی ہے. میں نے کہا پولیس کو بلائیں. میرا جو ویڈیو ہے نا, جو ویڈیو سرکولیٹ کر رہا ہے, اس میں بار بار کہہ رہا ہوں پولیس کو بلائیں. اب کون پولیس کو بلواتا ہے ایسا آدمی جو گلٹی ہو. لیکن میں آپ کو میٹر نہیں لے کے جانے دوں گا, کیونکہ یہ میرا ملکیت ہے, اور آپ ٹیمپرنگ اپ کر رہے ہیں, اور میں سیاسی آدمی ہوں, مجھے کیا پتا آپ میرے خلاف کیا خبر بنانا چاہتے ہیں. تو یہ تو آپ نہیں کر سکتے, آپ میٹر نہیں لے کے جا سکتے. میں نے ان کے ہاتھ سے میٹر لیا, لڑکے کو دیا, میں نے کہا اس کو لے جاؤ, پولیس کو بلائیں. یہ سارا واقعہ ہے ٹوٹل. اس کے بعد وہ لڑکا واپس جب آیا ہے, اس لڑکے کو انہوں نے دیکھ لیا, اس کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی شروع کی, گالم گلوچ شروع کی. اور یہ لیسکو کے لوگ آپ کو بھی پتہ ہے, یہ جب تنگ کرتے ہیں تو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں. میرے بھائیوں جیسے ہیں, منت کش لوگ ہیں, میں ان کے دھرنوں میں جاتا رہا ہوں. یہ پرائیویٹائز ہو رہے تھے, تو ان کے یونین کے صدر ہیں خورشید صاحب,
خورشید صاحب مجھے جب بھی بلاتے تھے، میں 3 دفعہ گیا ہوں، اور ان کے پرائیویٹائز نہ ہونے کا ایک ریزن میں بھی ہوں، میں خود وہاں جاتا رہا ہوں. تو اب یہ وہی لوگ ہیں سارے، میرا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے میرے لڑکوں کے ساتھ پھر کوئی بدتمیزی شروع کی. چور کہا دوبارہ، اس کو غصہ چڑھ گیا، اس نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو، آپس میں ہیٹڈ ایکسچینج ہوا. اور یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہم نے لڑائی سٹارٹ کی. لڑائی وہاں سے سٹارٹ ہوئی. جب لڑائی وہاں سے سٹارٹ ہوئی تو لڑائی جب ہو جاتی ہے تو لڑائی ہو جاتی ہے. یہ کس کی نہیں لڑائی ہوتی، ہر ایک کی لڑائی ہوتی ہے. اور لڑائی جب ہوتی ہے تو وہ لڑائی ہو گئی. ہم 3 لوگ تھے، یہ 10 تھے، 10 لوگ. اچھا میرے منہ پہ ماسک تھا، ان کو پتہ بھی نہیں تھا، یا پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا کہ میں کون ہوں. میرے منہ پہ ماسک تھا، میں نے پونی بھی کی ہوئی تھی، بال بھی اس طرح نہیں تھے. اب ان کو نہیں پہچانا گیا ہوگا، تو انہوں نے 12 لڑائی جب شروع کی تو اس کے اندر پھر یہ سارا معاملہ ہوا ہے. اور یہ اب میرے خلاف کیس بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں جی ایف آئی آر کاٹنی. جب پولیس آئی تو پولیس کے پاس جب میں گیا، میں خود چلا گیا. میں نے کہا لڑکے نہ لے کے جائیں، میں خود جاتا ہوں. وہ میرے لڑکے لے کے جا رہے تھے کہ ان کو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا. میں نے کہا میں خود جاتا ہوں، کیونکہ میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ اپنے لڑکوں کو چھوڑ دوں. یہ کہہ کہ جی میں تو بڑی چیز ہوں، میں کیوں جاؤں وہاں پہ، مجھے تو لوگ جانتے ہیں. میں چلا گیا وہاں، میں خود گیا. ان کے لوگ بھی آئے اور انہوں نے آ کے یہی کہا کہ جی ہم نے ایف آئی آر کرنی ہے، جو مرضی ہو جائے. اب یہ سوچ سمجھ کے آئے ہوئے تھے. پولیس والے گواہ ہیں اس بات کے، وہ بار بار کہہ رہے تھے یار صلح کر لیں، آپ کیا کر رہے ہیں. نہیں نہیں جی ایف آئی آر کرنی ہے. یہاں سے مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ کوئی معاملہ نیا ہے، کوئی غلط معاملہ ہے. میں تو بڑے عرصے سے اس ملک کے جو بڑے بڑے کرپٹ اور چور لوگ ہیں ان کے بارے میں بات کرتا ہوں. میں تو اپنے والد صاحب کے گھر میں رہتا ہوں، تو مجھے تو بات ان کے خلاف میں کرتا ہوں، اور مڈل کلاس سے آدمی ہوں. اب اس کے پیچھے کیا اینگل ہے مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ایک بات پکی ہے کہ جیسے ہی یہ کام سٹارٹ ہوا ہے، انہوں نے ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش شروع کی ہیں، تو لیسکو کے لوگ بھی آ رہے ہیں. اور یار کیا ہو گیا بھائی، ادھر کوئی ہنگامہ ہو گیا ہے، کوئی دہشت گردی ہو گئی ہے، وہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے، یا یہاں پہ کوئی دھماکہ ہو گیا ہے، کوئی ڈاکہ پڑ گیا ہے، کوئی قتل ہو گیا ہے، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو. بس انہوں نے کوئی مسئلہ بنایا ہوا تھا اور یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ایف آئی آر کاٹیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو مارا ہے. وہ جی میڈیکل کروانے گئے ہیں، کسی کی ہڈی نہ ٹوٹ گئی ہو، وہ سارے لوگ وہیں کھڑے رہے ہیں جب تک یہ سارا ہوتا رہا واقعہ. اگر کسی کی ہڈی ٹوٹی ہوتی تو اس کو فوراً لے جاتے نا. وہ پولیس کے پاس جب نکلے ہیں تو ان کے کچھ لوگ وہاں سے نکل گئے اور ان کو انہوں نے کہا جی وہ تو زخمی ہے. کوئی زخمی نہیں تھا، کوئی کسی قسم کی کسی کو ہڈی نہیں ٹوٹی. یہ سارا جھوٹا انہوں نے واقعہ بنایا ہوا ہے. اور میں آخر میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب ایسے انہوں نے اسٹارٹ کیا نا یہ کہ جی دیکھیں جی کیا ہو رہا ہے، تو لیسکو نے ہی ویڈیو ڈالی ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں، لیسکو ایک ادارہ ہے بھائی، آپ ایک ادارہ ہیں، آپ ایک ویڈیو ڈال رہے ہیں اور آپ کا کام ویڈیو ڈالنا ہے. ویڈیو بنانا تو میرا کام ہے میرا کام آپ کر رہے ہیں اور آپ ویڈیو بنا رہے ہیں. اوے آپ اپنا کام تو کریں پہلے سے ہی. جس بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر انسپیکشن کرنی ہے تو آپ بندے سے اجازت لیں، اور یہ آپ کے گھر میں بھی گھس جائیں گے کسی دن، آپ کے گھر جائیں گے اور آپ سے پوچھے بغیر کچھ بھی آپ کو کہہ دیں کہ میٹر اتار کے ٹیمپر کر دیں گے. آپ کیا کریں گے آپ بتائیں؟ آپ کو کچھ کر سکتے ہیں؟ آج کل لیسکو بلز بھیجتا ہے اور بل جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. کئی دفعہ آپ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا، کئی دفعہ تو آپ دے دیتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا. کئی دفعہ آپ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا غلطی ہو گئی، اگلی دفعہ ایڈجسٹ کر لیں گے. ان کے اپنے یہ حالات ہیں اور آپ کو پتہ ہے بلز کتنے آتے ہیں. تو یہ محکمہ جو ہے اس کو اپنا آپ کو دیکھنا چاہیے. یہ میرے جیسے آدمی کے ساتھ یہ کر رہا ہے جو کہ عام لوگوں کی بات کرتا ہے. اور میں آخری بات کروں گا کہ جو پی ٹی آئی ہے نا، پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے یہ اٹھایا ہے اور انہوں نے سوشل میڈیا پہ شروع کر دیا ہے کام، کیونکہ ان کو غصہ یہ ہے کہ عمران خان کو گھڑی چور کیوں کہا جاتا ہے. اور میں نے تو نہیں کبھی کہا گھڑی چور، میں نے تو، یہ تو لوگ کہتے ہیں، ان کے مخالف نے بنایا چھوٹا کرنے کے لیے اس کو. انہوں نے مجھے یہ شروع کر دیا. کوئی پروف نہیں ہے، کوئی کیس کا فیصلہ نہیں ہوا، اب یہ شروع ہو گئے. تو ان کو تو میں بتا رہا ہوں پی ٹی آئی کو کہ آپ جو مرضی کر لیں. یہ جو القادر کیس ہے، میں اس میں ملک ریاض کا نام لے رہا ہوں، بار بار لے رہا ہوں. اس ملک میں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ملک ریاض کا نام لے سکے، میڈیا سمیت. کسی سیاسی پارٹی میں ہمت نہیں ہے. ساری سیاسی پارٹیوں نے سے پیسے لیے ہوئے ہیں، پیسے کھائے ہوئے ہیں، سب کو پتا ہے. میں نے نہ کھانے ہیں، نہ میں نے کھائے ہیں. کبھی کسی امیر آدمی سے دوستی نہیں کی آج تک، ابھی بھی یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. تو اس لیے یہ جو لوگ ہیں پی ٹی آئی والے، جو مرضی کر لیں پروپیگنڈا. آپ کا بینڈ جو ہے نا وہ میں بجاتا رہوں گا.
آپ کا بینڈ بجتا رہے گا. نہیں, اس کا تعلق ہی اس طرح کا نہیں ہے, بالکل نہیں. صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے بات کی گرین میٹر کی. ہاں جی, گرین میٹر سے بجلی چوری نہیں ہوتی. یہی تو اصل بات ہے. دوسرا میٹر کیا ہے ہی نہیں, دوسرا میٹر نہیں ہے. وہ اسی کے تھرو کچھ میرا خیال ہے کر رہے ہیں. اس کو تو اگر کوئی میٹر ہے تو انہوں نے چھیڑا بھی نہیں ہے. گرین میٹر کے اوپر آئے ہیں, اس کے اندر کہتے ہیں ڈیڈ فیز ہے. اور یار ڈیڈ فیز مجھے کیا پتا کیا ہوتی ہے, اور وہ کیوں ہوتی ہے یہ بھی نہیں پتا. تو یہ سارا ایک آپ سمجھے سٹنٹ ہے. اور یہ اصل بات صرف اتنی ہے کہ یہ کسی کو چور نہیں کہہ سکتے. آپ کا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ آپ کسی کو چور گئے. اس بات پہ اگر 10 دفعہ بھی یہ آپ کو میں کہوں گا کہ بھائی یہ نہیں آئندہ کہنا, تو یہ میرا حق ہے, کیونکہ کبھی زندگی میں یہ کام کیا ہی نہیں ہے. یہ ایک طرح سے توہین ہے میری. کیونکہ کہ جی ہوگا, نہیں اس کو کچھ نہیں کیا. وہ نہیں, وہ ہوگا, مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے نا جی ان چیزوں کا. اگر ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں ہے, تو اگر وہ ہے نا تو انہوں نے اس کو نہیں اتارا. ہاں جی, مجھے تو گرین میٹر کا بھی نہیں پتا. میرے گھر نہیں ہے نا جی کمرشل. میں آرٹسٹ آدمی ہوں, مجھے واقعی نہیں پتا ان چیزوں کا. ہاں وہ جو میٹر ہے آپ کے گھر کے باہر لگا ہوا ہے, اس میٹر سے بجلی چوری کا وہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ 13 لاکھ روپیہ ہم نے ان کو بل ڈالی ہے, پروٹیکشن بل. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی دفعات لگی ہیں وہ کم لگی ہیں, سارے سرکار نے مداخلت کی لگی ہیں, انہوں نے دہشت گردی کی ہے. کچھ اور دفعات کا بھی انہوں نے مقابلہ کیا ہے. جھوٹ بول رہے ہیں, سارا ہر چیز جھوٹ بول رہے ہیں. دوسرا میٹر ہے کہ نہیں, اصل میٹر وہ اس سے چوری ہوئی ہے. گرین میٹر سے بجلی چوری نہیں ہوئی. نہیں, اگر آپ کے گھر نہیں ہے تو بالکل ایشو ہے. نہیں وہ گرین میٹر ہی ہے. اور چوری ادھر سے نہیں ہوئی ہے. گرین میٹر کا ہی معاملہ ہے. آپ کو پہلے میں بتا یہ رہا ہوں کہ جو میٹر چھینا ہے اس سے, جن کا مسئلہ ہے وہ گرین میٹر ہے. وہ میرے پاس پڑا ہوا ہے, وہ میرے پاس پڑا ہوا ہے. وہ میں کہہ رہا ہوں میرے پاس پڑا ہوا ہے. پولیس کا میٹر ہے یہ ساتھ بیٹھیں گے اور یہ فورینسک جو بھی کرانا ہے اس کا وہ ساتھ میرے کرائیں گے. کیونکہ اب اس طرح تو نہیں میں چھوڑوں گا. یہ خود ٹیمپرنگ کر کے گئے ہیں, تو مجھے یہ جو مرضی کہتے رہے, یہ آئے کیوں ہیں میری اجازت کے بغیر. میرا میٹر اتار کے 1.5 گھنٹہ اس کو لگے رہے ہیں. یہ آپ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کل. تو میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چوری والی بات نہ کرو, چوری نہ کرو. اس بات پہ وہ لڑکوں کے ساتھ مسئلہ ہو گیا. آپ کا میٹر اتر گیا, اب اس کا کیا اسٹیٹس ہے, وہ آپ کے قبضے میں ہے, پولیس نے لے لیا, ابھی تک کسی مانگا ہی نہیں ہے. یہ انہوں نے کرتے ہیں اگر عام شہری کے گھر میں اگر ریسکو والے آئے ہیں تو ان سے پکڑ کے میٹر چھین لینا چاہیے, یا اگر وہ لے کے جا رہے ہوں. ہاں جی یا اس کا کوئی وے آؤٹ ہونا چاہیے کسی مجسٹریٹ کی موجودگی میں, کسی پولیس کی موجودگی میں, بجائے وہ پولیس کو فون کرتے آپ فون کرتے. ہم نے بھی کیا ہے. میرے گھر میں یا میرے پارلر پہ 8 لوگ, پولیس میرے کہنے پہ آئی ہے, میں ہی تو پولیس بلوا رہا تھا. جی آ کے ان کی موجودگی میں کہا کہ آج جو آپ صفائی ادھر بیٹھ کے دے رہے ہیں وہ تو نہیں کلیئر ہو جاتا. آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ کیا نا جی, پولیس آئی ہے. آپ نے کسی تھرڈ پارٹی کو انوالو کیوں نہیں کیا اس میں؟ پولیس آئی نا جی, میرے تو کہنے پہ آئی. آپ ویڈیو دیکھیں نا, ویڈیو میں ہی تو بول رہا ہوں کہ پولیس کو بلائیں. اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہراس کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ ادھر اتنے سارے لوگ کھڑے ہو کے ہراس کر رہے ہیں. اور دوسرا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ریسکو قابلہ ہے یہ کس کے کہنے کہ اتنی دیدہ دلیری سے آپ کے خلاف یہ ایکشن کر رہا ہے. آپ کوئی اسٹوری کھولیں, محلے میں کسی کے ساتھ تنازع ہے, کسی اور جگہ نہیں, میرا تنازع اگر ہے تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جن لوگوں کو میں یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں. آج کل جب میں کچھ بات کرتا ہوں اس طرح کی, یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں, ایون میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر فرض کریں آپ میں سے کوئی اٹھ کے ملک ریاض کو شروع ہو جائے اور روز اس کے خلاف لکھ رہا ہوں, مجھے 6 دن ہو گئے ہیں کرتے ہوئے, تو یہ تو پورا ملک جو ہے اس کے اندر اس کے لوگ ہیں, پورے ملک میں بیٹھے ہوئے لوگ, تو یہ کوئی بھی کر سکتا. دوسرا آپ نے جو کہا کہ آپ کے اوپر انہوں نے کیوں کیا, تو وہ مجھے بھی اب پتہ چلا ہے کہ سرکاری محکمہ جو ہوتا ہے نا, وہ سرکاری محکمہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اگر ایک ایس ڈی او اگر ایک ایس ایچ او کو صرف فون کرے کہ
آپ نے ایف آئی آر رجسٹر کرنی ہے اس کے خلاف تو وہ مجاز ہے ہر صورت میں کہ وہ ایف آئی آر درج کرے گا, وہ کسی کے سنے گا ہی نہیں. اگلی ایف آئی آر بعد میں ہوگی. جب یہ باتیں مجھے پتہ چلی میں نے ان سے کہا یار آپ اس طرح کرو, آپ ایف آئی آر ان پہ کر دو کیونکہ ان سے تو ہو نہیں رہی. سوا دن ہو گیا ہوا تھا, ایک دن اور کافی گھنٹے ہو گئے ہوئے تھے کہ ایف آئی آر پولیس نہیں کری تھی. پولیس کو پتہ تھا کہ یہ غلط معاملہ ہے, ایف آئی آر نہیں ہو سکتی. انہوں نے ٹی وی پہ آگے بولنا شروع کر دیا, یار ایک ادارہ ہے, آپ ادارہ آگے کہہ رہا ہے, ڈائریکٹر کہہ رہا ہے ایکسپریس نیوز پہ, وہ جی دیکھیں جی ہماری ایف آئی آر رجسٹر نہیں ہو رہی, انفلوئنشل آدمی ہے یہ رکوا رہا ہے. انفلوئنشل آدمی نہیں ہے, پولیس کو خود پتا ہے کہ یہ فضول مقدمہ ہے, وہ نہیں درج کر رہی. میں نے کس کو فون کیا؟ میں نے تو کسی کو فون نہیں کیا, نہ گورنمنٹ میں کیا. ایک پوری بات سن لیجئے, میں نے کسی کو فون نہیں کیا, میں نے کسی کو حکومت کو اپوزیشن کو فون نہیں کیا. پولیس نہیں کاٹ رہی تھی, انہوں نے جا کے ٹی وی پہ بولنا شروع کر دیا. ٹی وی پہ بولنا جب شروع کیا تو اس کے بعد انہوں نے وہ کہتے نا بادل نخواستہ انہوں نے ایف آئی آر درج کی ہے, اور اب انہوں نے دفعات بھی وہ نہیں لگائیں جو یہ مانگ رہے تھے. یہ تو میرے پیچھے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کس چکر میں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس ملک کے اندر اتنا کچھ ہوتا ہے بھئی, آپ بڑے بڑے ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں ان کو جا کے پکڑیں, آپ میرے پاس کیا کرنے آ رہے ہیں. اور ایک بات, میں اپنے جو لوگ ہیں نا, میرے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کو میں پیسے دیتا ہوں, جتنی تنخواہیں میں ان کو دیتا ہوں نا یہ پارٹی چلانے کے لیے. یہ چند ہزار کی چوری کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کی ہے, اور بھائی میں اس طرح اس لیول کا آدمی ہوں کہ میں چند ہزار کی چوری کے لیے جو ہے وہ بھی سولر کا میٹر جو ہے اس کے اندر کر رہا ہوں گا. اور یہ بیوقوف لوگ ہیں, اور یہ 13 لاکھ جو ڈالا ہے تو نا یہ ایک مہینے کا نہیں ڈال رہے, ہاں اب 6 مہینے میں یہ کہہ رہے 2 لاکھ چوری کی ہے. آج تک کبھی بھی, اب یہ تو پتہ چلے گا عدالت کو, آج تک کبھی بھی اتنا پروفٹ ہی نہیں آیا اس پہ جہاں پہ وہ کام ہو رہا ہے کہ جتنا یہ بل یہ کہہ رہے ہیں. اور ادھر اتنی ہے ہی نہیں, فٹ فال ہی نہیں ہے, لوگ آتے نہیں ہیں وہاں پہ اتنے زیادہ. تو آپ یہ 2-2 لاکھ کا بل جو کہہ رہے ہیں یہ کبھی آ ہی نہیں سکتا. تو اس لیے یہ سارا کا سارا جھوٹ ہے, کبھی آیا ہی نہیں بل نا اس طرح. یہ اب آئے ہیں نا, یہ کبھی بھی نہیں آیا. گرین میٹر سے پہلے بھی نہیں آیا, گرین میٹر تو ابھی لگوایا ہے نا, اس سے پہلے بھی کبھی بل نہیں آیا زیادہ. تو یہ کہاں سے ہم اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. جیسا کہ آپ ویڈیو میں سنا جا رہا ہے کہ آپ اور جس سطح پہ آپ کے خلاف کارروائی ہوتی ہے یہ مطلب ریاض کے بس کی بات ہے. کیا کوئی وہاں پہ گانا تھا آخری امید, کیا کوئی خفیہ ہاتھ ہے آپ کے پیچھے, یا نادیدہ کرتے ہیں جو آپ کو لگاؤ کہنا چاہتے ہیں؟ جس نہیں کوئی ندیدہ قوت نہیں ہے یار. یہ ملک ریاض ہو سکتے ہیں. میں تو پھر کہہ رہا ہوں آپ نے چلانا ہی نہیں ہے, آپ کے چینل سے نہیں چلائے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ ملک ریاض ہو سکتا ہے یہ. اور یہ القادر کا جو کرپشن کا کیس تھا اس میں 5-6 دن سے بار بار کہہ رہا ہوں ایک ہی بات, پی ٹی آئی سے پوچھ رہا ہوں بار بار, چپ سارے ہیں, بول ہی نہیں سکتے. میں کہتا ہوں ساری باتیں چھوڑیں کہ عمران خان کو سزا ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے. اور میں تو مجھے پسند بھی نہیں ہے کہ اس کو سزا ہو, میں اس وقت کہہ رہا تھا اچھا نہیں لگتا اس کو سزا ہو جائے, مجھے نہیں اچھا لگتا. لیکن ایک بات بتا دیں, صرف پی ٹی آئی بتا دے ملک ریاض کرپٹ ہے یا نہیں. میں نے کہا یہ ساری پی ٹی آئی کو سوال ہے, عمران خان کو بھی, بشرا بی بی کو بھی, تمام جتنے ان کے لیڈرز ہیں اور تمام ان کے سپورٹر, ان کو ایک ہی سوال ہے ملک ریاض کرپٹ ہے یا نہیں. تو جواب نہیں دے رہے تھے. یہ مسئلہ ہے اصل میں, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. القادر کا کیس چل رہا ہے نا, اور عمران خان کا سارا بیانیہ کرپشن کے خلاف تھا نا, کرپشن کے خلاف تھا. جی ابھی کل کرائیے جی. ہاں جی, عبوری ضمانت کرانے کے بعد یہ کر رہا ہوں, ادروائز اس طرح کیسے آتا, آپ کو پتہ ہے. جی سب سے بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ وہ جو ویڈیو خود چلا رہے ہیں
उसी के अंदर ही सारा कुछ हो रहा है। नहीं, ताले तोड़ने की जो आपने वो नहीं, ताला तोड़ने वाली नहीं है, लेकिन ताला टूटा हुआ है ना, जंगला टूटा हुआ है, अभी आप जाके देख लें, उसके अंदर था ना वो। और फिर एक और बात है कि तारे नंगी छोड़ गए हैं, नंगी तारे छोड़ गए हैं, उसको उन्होंने वो भी नहीं किया। नहीं, बिजली बंद है जी, बिजली बंद है। मैंने तो बड़ी लड़ाई लड़नी है अभी इनके साथ, यही मैं आपको कह रहा हूँ। ये आपके साथ हो सकता है कल, ये आप ज़हन में रखें, ये आपके साथ भी हो सकता है। और आप इसी तरह फिर, मुझे तो लगता है कि जो मैं आज कर रहा हूँ ना, ये एक्चुअली आप सब के लिए भी है, क्योंकि अब अगर कोई मेरे साथ जो भी मामला करेगा वो आइंदा कोशिश करेगा कि ऐसी चीज़ें ना करे। मैं लेस्को को सिर्फ पैगाम देना चाहता हूँ, अपनी प्रैक्टिसेस ठीक करें, अपनी फंक्शनैलिटी ठीक करें, अपने लॉज जो आपने बनाए हैं उसको ठीक करें। आप किसी आदमी के घर में उसका मीटर उसकी इजाज़त के बगैर खुद ही उतार के पहले छेड़ें, उसके बाद ले जाएं, तो अगर वो सियासी आदमी भी हो ऊपर से मेरी तरह का, तो वो कैसे आप कह सकते हैं कि उसने टेम्पर किया? लगे तो आप हुए उसको, 1.5 घंटे से लगे हुए उसको। तो इसलिए मैंने की शादी का शो ही नहीं किया 25 साल। हाँ जी, हाँ, अब तो मैं आपको सही बताऊं, मुझे तो लगता है कि जिस तरह के हालात पाकिस्तान में हो गए हैं कि अमीरों का मुल्क है, खरबपतियों अरबपतियों का एंजॉय कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, तो हमें काम ही नहीं करना चाहिए। हो सकता है ये काम ही बंद कर दें, ये काम करने का फ़ायदा नहीं है। अगर इस तरह की रखते हैं ये करेंगे, फ़ायदा क्या?